إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی 2 آیتیں پڑھی گئی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں لوٹ جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. محترم بھائیوں، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 4 باتیں بتائی. سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، چلتے ہوئے جلدی سے جلدی مسجد میں حاضری دے دے. یہی وجہ ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان دے دی گئی، جمعہ کی اذان ہو گئی، اور اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کاروبار میں مشغول ہے، تجارت میں مشغول ہے، فون میں مشغول ہے، یا کسی بھی مصروفیت میں ہو، کسی بھی مشغولیت میں ہو، اہل علم کہتے ہیں ایسے بندے کے لیے حرام ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد وہ اسی چیز میں مشغول رہے. آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جیسے ہی اذان آپ سنتے ہیں تو آپ پر یہ واجب ہو جاتا ہے، یہ لازم ہو جاتا ہے فوراً آپ مسجد میں حاضر ہو جائیں. جمعہ کی اذان سننے کے بعد کاروبار کرتے رہنا، تجارت میں لگے رہنا، اہل علم فرماتے ہیں کہ ایسی تجارت حرام ہے جو کہ اللہ کے پاس قبول نہیں. اور دوسری بات اللہ نے بتائی کہ جب نماز ہو جائے، جمعہ کی نماز تم پڑھ لو تو دوبارہ اپنے کاروبار
کی طرف لوٹو، تجارت کی طرف لوٹو اور خوب کمائی کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور تیسری بات اللہ نے جو اس آیت میں بتائی، کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ محترم بھائیوں، کتاب و سنت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، کتاب و سنت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بے شمار ایسے احادیث آپ کو ملے گی، بے شمار ایسی آیتیں آپ کو ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے مقام کو بتایا ہے، جمعہ کی فضیلت کو بتایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ دنیا میں جتنے بھی دن پائے جاتے ہیں یا سورج جن جن دنوں پر بھی طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا فیہ خلق آدم، یہی جمعہ کا دن تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور کل جو روز قیامت قائم ہونے والی ہے، سور پھونکا جانے والا ہے، قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی، اسی دن آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج جن جن دنوں پر بھی طلوع ہوتا ہے، سارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعہ کا دن یہ عید المؤمنین ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے یہ جمعہ کا دن۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کا جو مقام ہے، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا وہی مقام ہے، جمعہ کی وہی فضیلت اور جمعہ کی وہی اہمیت ہے۔ تو کتاب و سنت کو جب آپ پڑھیں گے، کتاب و سنت کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث اور آیتیں آپ کو ملیں گی۔ جمعہ کا کیا مقام ہے، جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، اس کو ایک کرسچن نے سمجھا، ایک کرسچن نے سمجھا۔ وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں ہوں، جب تک مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں ہوں، اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مسلمانوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کہا کہ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس جب تک قرآن ہے اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور دوسری چیز کہا کہ مسلمانوں کے پاس جب تک کعبۃ اللہ ہے، یہ حج کا جو سیمینار جب تک ہے اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور تیسری چیز اس نے بتائی جامعہ ازہر، اس کے پاس اس کی وہ اہمیت تھی، کہا کہ جامعہ ازہر جب تک مسلمانوں کے پاس ہو، امت مسلمہ کے پاس ہو، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور چوتھی چیز اس نے کہا کہ جمعہ، یہ جمعہ کے جو خطبے ہیں، جمعہ کا جو مقام ہے، یہ جمعہ جب تک مسلمانوں کے پاس ہے، جمعہ کے خطبے جب تک امت مسلمہ کے پاس ہے، اس وقت تک امت مسلمہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک کرسچن یہ گواہی دیتا ہے، ایک کرسچن یہ بات لکھتا ہے۔ حضرات، جمعہ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یا پھر جمعہ کا سب سے بڑا جو فائدہ جو ہمیں ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس جمعہ کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، مسلمانوں کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اس جمعہ کی وجہ سے۔ ہفتہ بھر مسلمان مسجدوں سے دور رہتے ہیں، دین سے دور رہتے ہیں، علماء سے دور رہتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں، کتاب و سنت سے دور رہتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ ایک مسلمان جب مسجد میں حاضری دیتا ہے، حاضری دے کر امام کا خطبہ سنتا ہے اور اس کی نصیحتوں کو اپنے دل پر اثر انداز کر لیتا ہے، جمعہ کو آتے ہوئے اس کی دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی دل کی دنیا کچھ اور ہوتی
ہوتی ہے، جیسے ہی وہ جمعہ کے لیے مسجد میں حاضری دیتا ہے اور امام کے خطبے کو سنتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ یہ عزم لے کر، یہ ارادہ لے کر مسجد سے لوٹتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی نصیحتیں امام سے سنی ہے، جو باتیں بھی میں نے آج کے جمعہ کے خطبے میں سنی ہے، وہ ہفتہ بھر بلکہ زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے جب مسجد میں حاضری دیتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے، جمعہ کی اسی فضیلت کی وجہ سے کتاب و سنت میں چند ایک آداب بتائے گئے ہیں، چند ایک سلیقے بتائے گئے، احکام بتائے گئے ہیں جن کا لحاظ مجھے اور آپ کو رکھنا بے حد ضروری ہے۔ چند ایک آداب میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ محترم بھائیوں، جمعہ کے حوالے سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہا کہ ہر بالغ مسلمان پر، ہر مسلمان بندے پر یا بندی پر جمعہ کا غسل واجب ہے، مستحب ہے، کہ ایک مسلمان بندے کے لیے چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر نہانے کا اہتمام کرے، غسل کرنے کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ صحابہ، دیکھیے صحابہ کسان تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کاشتکاری وہ کیا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، صحابہ صبح میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، کاشتکاری کر رہے تھے، اور جیسے ہی جمعہ کی اذان ہوئی صحابہ کی کاشتکاری چھوڑ کر، کھیتی باڑی چھوڑ کر فوراً مسجد آ گئے، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ اور اس وقت صحابہ انہی لباس پہنا کرتے تھے، کاشتکاری کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے صحابہ پسینے سے شرابور ہو گئے تھے، پسینے سے شرابور ہو گئے تھے، اور جب وہ مسجد میں آئے تو ان بو کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ لوگوں، آئندہ سے جب تم جمعہ کے دن مسجد میں حاضری دو تو غسل کر کے آیا کرو، غسل کا اہتمام کر کے آیا کرو، اس لیے کہ اگر غسل نہ ہو تو بعض کو تکلیف ہوگی، لہذا غسل کا اہتمام کرو۔ تو ایک مسلمان بندے کو چاہیے، یا جمعہ کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ غسل کا اہتمام کرے، نہانے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، دوسرا ادب یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لباس کا اہتمام ہونا چاہیے، اچھے سے اچھے کپڑے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ غریبی کی زندگی گزاری، غربت کی زندگی گزاری، کھانے کے لیے کھانا نہ ہوتا، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوتے تھے، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہ جلتا تھا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کی زندگی گزاری۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ایسے لباس تھے، 2 ایسے جوڑے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر جمعہ کے دن ان کو پہنا کرتے تھے۔ اور جب مدینے کو کوئی وفود آتے، کوئی مہمان آتے تو ان کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہنا کرتے تھے۔ غربت کے باوجود، غریبی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 لباس الگ اٹھا کے رکھے تھے اور جمعہ کے دن ان لباس کو، ان جوڑوں کو پہنا کرتے تھے۔ آج تو فراوانی ہے، آج تو مالداری ہے، تو لہٰذا جمعہ کے دن اچھے سے اچھا لباس پہن کر مسجد میں حاضری دینا چاہیے، خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، خوشبو لگا کر آنا چاہیے، تیل لگا کر آنا چاہیے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح محترم بھائیوں، تیسرا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جلد سے جلد مسجد کو آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جمعہ کے دن جو بندہ پہلے نمبر پر مسجد میں حاضری دیتا ہے، سب سے پہلا جو حاضری دیتا ہے، سب سے پہلے جو آتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب یہ ثواب کا سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ امام ممبر پر نہ چڑھ جائے۔ جیسے ہی امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے وہ ثواب، اس کے بعد آنے والے لوگ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ثواب نہیں ملتا۔ جب تک امام ممبر پر نہ چڑھے اس وقت تک یہ ثواب ملتے رہتا ہے۔ تو جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب آپ مسجد میں حاضری دیں، جب مسجد میں آئیں تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، پہلے اولین صف کو مکمل کریں، اس کے بعد دوسری صف کو، اس کے بعد تیسری صف کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ فرشتے کیسے صف پر کرتے ہیں، فرشتے کیسے صف پوری کرتے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کے صف پر کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اگلی صف کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری صف کو، اور اس کے بعد تیسری صف کو۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جب آپ مسجد میں جلدی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو آگے آ کر بیٹھنا چاہیے، پہلی صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور یہ غلط ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ تاخیر سے آئے، خطبے کے اخیر میں آئے اور آگے بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو جلدی آگے بیٹھنا ہو تو جلدی آنا چاہیے، تاخیر سے آ کر لوگوں کی گردنیں پھلان کر لوگوں کو ہٹا کر آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں حاضری دیتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ آپ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے تک آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ آپ جماعت سے پہلے مسجد میں حاضری دیتے ہیں تو آپ کو 2 رکعت تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ۔ وہ آئے مسجد میں اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، یہ سوچ کر وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر ایسے ہی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک کر ان صحابی کو اٹھایا، کہا کہ اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد بیٹھنا۔ تو دیکھیں، گرچہ کہ امام کا خطبہ چل رہا ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، آپ کو ایسے ہی نہیں بیٹھنا ہے بلکہ 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد ہی آپ بیٹھنا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں، 15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، تو اس وقت کتنی سنتیں آپ کو پڑھنا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کوئی خاص سنتیں نہیں ہیں، آپ 2 رکعت کر کے نفل نماز کے طور پر جتنا چاہے آپ اذان ہونے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں حاضری دیتے ہیں، سنت پڑھ کر بیٹھتے ہیں، تو جیسے ہی امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو آپ پر یہ واجب ہوتا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ امام کے خطبے کو سنیں۔ یہاں امام کا خطبہ چل رہا ہے، امام کا خطبہ جاری
مشغول ہیں، کسی اور مصروفیت میں ہیں، کسی اور مشغولیت میں ہیں، واللہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ امام کا خطبہ چل رہا ہے اور بازو والا آپ کے بازو والا بات کر رہا ہے، تو آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بازو والے کو خاموش رہو، خاموش رہو، یہ بھی آپ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ کہ بات کر رہا ہو، کچھ اور کر رہا ہو، دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بھی آپ اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکال سکتے۔ تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ امام کے خطبے کو سننے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جمعہ کے حوالے سے ایک اہم بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جمعہ کی نماز پانے کے لیے کم از کم 1 رکعت پانا ضروری ہے، کم از کم 1 رکعت پانا ضروری ہے۔ آپ مثلا فرض کیجئے، مثال کے طور پر جمعہ کی نماز شروع ہو گئی، امام پہلی رکعت میں ہے اور آپ آ کر ملتے ہیں، تو سمجھو کہ آپ کو جمعہ کی نماز مل گئی۔ اور اسی طریقے سے امام جمعہ کی دوسری رکعت میں بلکہ رکوع میں اور آپ اس وقت آ کے ملتے ہیں، تو تب بھی آپ کو جمعہ کی نماز مل گئی۔ لیکن اگر امام جمعے کی نماز کی دوسری رکعت کے سجدے میں، یعنی دوسری رکعت کا رکوع آپ کو نہیں ملا، امام آپ مسجد میں اس وقت آ رہے ہیں جبکہ امام دوسری رکعت کے سجدے میں جا چکا ہے یا قاعدے میں تشہد میں بیٹھ چکا ہے، تو اب آپ کی جمعہ کی نماز فوت ہو گئی، آپ نے جمعہ کی نماز کو نہیں پایا۔ اب آپ کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز پانے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ آپ کم از کم 1 رکعت پائیں۔ اگر آپ 1 رکعت بھی نہیں پاتے ہیں تو آپ کو جمعہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ظہر کی نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری خواتین، عورتیں جو مسجد میں حاضری نہیں دیتی، اگر مسجد کو آتی ہیں تو وہ امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں گی۔ اگر وہ مسجد کو نہیں آتی ہیں، گھروں میں ہی نماز پڑھتی ہیں، تو خواتین جمعہ کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ ظہر کی 4 رکعت کی نماز ادا کریں گے۔ اگر وہ مسجد کو آتی ہے تو امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں گی، اور اگر مسجد کو نہیں آتی ہے، گھر میں ہی نماز ادا کرتی ہے، تو وہ جمعہ نہیں پڑھیں گی بلکہ ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کریں گی۔ یہ مسائل ہیں جو مجھے اور آپ کو جان کر رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جمعہ کے دن کی کچھ معمولات ہیں، ان معمولات کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ضروری ہے۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں رکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جمعہ کے جو معمولات ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز محترم بھائیوں کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر سورۃ الکہف کا اہتمام ہونا چاہیے، سورۃ الکہف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھا کرتے تھے، سورۃ الکہف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں سورۃ الکہف کی تلاوت کی وجہ سے اللہ بندے کو ایک نور دیتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے جو آنے والے ہفتے تک برقرار رہتی ہے۔ تو اگر ہم اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جمعہ کے دن درود و سلام کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ہے. اگر آپ کو یہ مکمل درود نہیں آتا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی اگر آپ بول دیں تو گویا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا علیہ عشرہ. جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا, 10 برکتیں اللہ اس پر نازل کرے گا. تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام ہونا چاہیے. جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اسلاف کے بارے میں آتا ہے, علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اپنے گھر سے نکلتے اور گھر میں جو کچھ بھی ہوتا, کپڑا روٹی جو کچھ بھی ہوتا, وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور مسجد جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی غریب, کوئی مسکین, کوئی مجبور دکھتا تو صدقہ و خیرات کر کے جاتے. تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے محترم بھائیوں, جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی, ایک وقت رکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے, اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن اس وقت میں اللہ سے دعا کرے گا, اللہ سے مانگے گا تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا. وقت الاجابہ اسے کہتے ہیں, اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا. وہ کون سا وقت ہے؟ علماء مختلف وقت بتاتے ہیں. زیادہ صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ جو وقت ہے, یہ جمعہ کے دن کا یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. علماء کے بارے میں آتا ہے, اسلاف کے بارے میں آتا ہے, عصر کی نماز پڑھ کے مسجد ہی میں بیٹھ جاتے اور مغرب کی اذان تک اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے, مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے, یہ گارنٹی دی ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن اس وقت میں اللہ سے مانگے گا, اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا, اللہ اس کی ضرور دعا کو سنے گا. تو اس وقت دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے محترم بھائیوں, آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ جمعرات کی شام یا جمعہ کے دن اگر انتقال کر جاتا ہے, اس کی وفات ہو جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ عذاب قبر سے بچ جائے گا, عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا, قبر کے عذاب سے اللہ ایسے بندے کو بچا دے گا. بہرحال محترم بھائیوں, آج کے خطبے کا میسج یا پیغام مجھے آپ کو یہی دینا ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ بڑی اہمیت کا دن ہے, بڑی فضیلتوں والا دن ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بتایا ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے جو آداب ہیں, اس کے جو معمولات ہیں, اس کے جو احکام و مسائل ہیں, ان کو جان کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خطبوں میں, دروس میں وقتاً فوقتاً ان باتوں کو سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے, شعوری زندگی نہیں گزارتے. بس ایسے ہی جمعہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے, اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا اور نہ ہی ہماری زندگی پر ہوتا ہے. اس جمعہ کے اثر کو اپنے دلوں پر اور اپنی زندگی پر لاگو کرنے اور اثر انداز کرنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں جمعہ کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ان
آداب پر عمل کرنے والا بنائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال کرنے والا بنائے جس سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو اور ہم سب جہنم میں بچ جائیں، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإیاکم ان اتقوا اللہ بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم ورب الحلیم۔